ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب ایک تو سزا دے دی گئی، ایک تو پرج ہو گئی، اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختارا، چن لیا۔ اختارا موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب، تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا۔ خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت بنا ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، طے کر دے۔ اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، وہی الفاظ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، اس کا بقا میری رحمت سے ہے، اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ رحمت تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا، للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی، جس کا کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا، رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، جسے وہ پائیں گے، الذی یجدونہ، جسے پائیں گے لکھا ہوا، مکتوبا عندہم، ان کے پاس، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں، اس کے حالات، اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے، اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو امی تھے۔ تو رسول نبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی
جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے الذی یجدونہ مکتوبا لکھا ہوا، جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمام بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال کر دے گا۔ یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی، یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اتار دے گا، دور کر دے گا، انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی مختلف رسوم اور رواج، ان کے توق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی جو ہے اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہیں، اب ان کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں، ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے، کیسے پتہ چلے گا ہم دولت مند ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں منیے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر، باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان، اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں، وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں۔ اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہیں۔ اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نومن تیل ہو، نہ رادہ ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں، نہ شادی ہو سکے۔ تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے، اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے، امپیریلزم ہے، اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام